بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلا اور مجنو کا واقعہ۔ دوستوں، ایک دفعہ مجنو جا رہا تھا۔ ان دنوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حکومت چھوڑ دی تھی اور حکومت ان کے حوالے کر دی تھی۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ میں خلافت سے ایک طرف ہو گیا ہوں اور میں نے حکومت انہی کو دے دی جن کو سجتی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا، حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیلا کو سجتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، تو مجنو ہے۔ تب سے اس کا نام قیس کی جگہ مجنو پڑ گیا۔ دیوانہ تھا بیچارہ، اپنے بس میں نہیں تھا۔ دوستوں، ایک بار اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا، بہت بدنامی ہو گئی، اب دعا مانگ، اے اللہ لیلا کی محبت میرے دل سے نکال دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی، اللہم زدنی، اے اللہ لیلا کی محبت اور بڑھا دیجئے۔ چنانچہ اس کے والد ایک بار اس کو پکڑ کر بیت اللہ لے گئے، کہنے لگے کہ بہت بدنامی ہو گئی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو سچی توبہ نہ کر لے، چل توبہ کر۔ یہ توبہ کرنے لگا۔ اس کے والد نے ناراض ہو کر کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تو اس نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ، میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ یا اللہ، اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا، اور اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اس دعا پر آمین کہے۔ دوستوں، ایک بار مجنو کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا ہے۔ اس نے پوچھا، اے مجنو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجنو نے کہا، یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ ایسے مست عقل میں خرابی آئے ہوئے انسان کو مجنو پاگل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ میں لیلا کے گھر کی دیواروں کا طواف کرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں، کبھی وہ دیوار چومتا ہوں، اور دراصل ان گھروں کی محبت میرے دل پر نہیں چھا گئی بلکہ اس کی محبت جو ان گھروں میں رہنے والی ہے۔ دوستوں، ایک دفعہ حاکم شہر نے سوچا کہ لیلا کو دیکھنا چاہیے کہ مجنو اور اس کی محبت کے افسانے ہر ایک کی زبان پر ہے۔ جب سپاہیوں نے لیلا کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ ایک عام سی لڑکی تھی، نہ تو شکل، نہ تو رنگ، نہ تو روپ تھا۔ اس نے لیلا سے کہا، تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ کہنے لگی، خاموش رہ، کیونکہ تو مجنو نہیں ہے۔ دوستوں، ایک بادشاہ نے لیلا کے بارے میں سنا کہ مجنو اس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیلا کو دیکھوں تو صحیح۔ جب اس نے دیکھا تو اس کا رنگ کالا تھا اور شکل بھدی تھی۔ وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیل یعنی رات جیسی کالی ہونے کی وجہ سے اس کو لیلا یعنی کالی کا نام دے دیا۔ لیلا کے بارے میں بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ بڑی نازنین اور پری جیسے چہرے کی ہوگی، مگر جب اس نے لیلا کو دیکھا تو اس سے کہا، تو دوسری عورتوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلا نے جواب میں یہ کہا، خاموش ہو جا، تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے، اور مجنو کی آنکھ ہوتی تو تجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظر نہ آتا۔ اسی طرح دوستوں، محبت الہی کی آنکھوں سے اس کی کائنات کو دیکھیں گے تو ہر جگہ جمال خداوندی ضرور نظر آئے گا۔ دوستوں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار
اس کو کسی نے دیکھا کہ ریت کی ڈھیر پر بیٹھے کچھ لکھ رہا ہے۔ جنگل میں ایک آدمی نے ایک بار مجنو کو دیکھا کہ غم کے بیابان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ریت کو اس نے کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلی کو قلم اور کسی کو خط لکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے مجنو شیدا، تو کیا لکھ رہا ہے؟ تو کس کے نام یہ خط لکھ رہا ہے؟ مجنو نے کہا کہ لیلا کے نام میں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ اس کے نام کو لکھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیا کے محبوب کا نام لکھنے اور بولنے سے سکون اور قرار ملتا ہے تو محبوب حقیقی کے ذکر و نام لینے سے کس قدر سکون اور اطمینان ملے گا۔ میرے دوستوں، ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ مجنو لیلا کی محبت میں ایک دم غرق تھا۔ وہ کسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز پوری کر کے مجنو کو پکڑ لیا، کہنے لگا تو نے میری نماز خراب کر دی کہ تو میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے اتنا نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ خداوندے، میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی حاوی ہوئی کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ گویا تو خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، تجھے اپنے سامنے سے آنے جانے والے پتہ چل رہے تھے۔ دوستوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی دکھائی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔